الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کا آخری عشرہ عبادت کے لیے مسجد میں گزارے۔ ویسے تو سال کے تمام دنوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے، البتہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بعض لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، سورۃ البقرہ ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کو دلیل بنایا ہے علماء کرام نے، اور یہ دلیل کوئی کچی نہیں ہے، واضح دلیل ہے اس حوالے سے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، وہ چاہے خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ خواتین کوئی بات نہیں وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔ اعتکاف راجح قول کے مطابق مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ خواتین جب مسجد میں اعتکاف کریں گی، اگر اعتکاف کے ایام میں ان کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف فوری طور پر ختم ہو جائے گا، وہ اپنا بستر سمیٹ کے گھر چلی جائیں گی۔ یہ بس ایک بنیادی طور پر فرق ہے۔ باب ہے الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلھا، آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا نیز اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس سنت کے ساتھ ساتھ میں نے جیسا عرض کیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کہ بعض لوگوں کو بعض سنتیں تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن کچھ سنتیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس سنت کا ان کو یاد نہیں رہتا یہ سنت۔ تو یہ کہیں ہم اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں کہ جہاں ہمیں اپنا مفاد ملتا ہے وہاں پہ ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس کو مان بھی لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں، اور بعض جگہ پہ جہاں پہ ہمارے مفاد کے خلاف ہوتی ہے کام، ہم اس کو سنت کا نام لے کے کوئی بات نہیں جی سنت ہی ہے نا یہ کہہ کے ہم رد بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ اعتکاف کا پوچھا جائے، بھائی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ کہتا ہے یہ میرا تو میرے رب کا معاملہ، آپ کون ہوتے بیچ میں بول رہے ہو؟ اچھا بھائی نماز سے پہلے سنتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میری مرضی جی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ تو میرے رب کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ یعنی اگر یہی کام کہا جائے کہ اعتکاف آپ کا اور آپ کے رب کا پرائیویٹ معاملہ، آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں، جائیں یہاں سے، تو انسان کہے گا جی دیکھیں مجھے میرے رب کی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو سنت ہی ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سنت کا سہارا لے کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جہاں پہ اپنے مقصد کے خلاف جا رہا ہے وہاں پہ سنت کا سہارا لے کر، کوئی نہیں سنت ہی ہے نا، وہاں پہ اس کی حیثیت کم کر کے ہم نے جان چھڑا لی۔ تو یہ کہیں اللہ معاف فرمائے سنت کا استہزاء نہ ہو جائے کہ اپنی جگہ پہ ہم ایک جگہ پہ مان رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ہم سنت کو تحقیر امیز کلمات میں یہ کہہ کہ کوئی نہیں جی سنت ہے چھوڑ جائیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، ہمیں اس کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگلا ہے لا يدخل البیت الا لحاجت، ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہونا۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت وَإِنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتے، اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، وہو فی المسجد، تو آپ مسجد میں ہوتے تھے، فأرجلہ، میں آپ کے بال مبارک کنگھی کر دیتی، وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا، اور آپ گھر میں بلا ضرورت تشریف نہ لاتے تھے۔ اس کی ایک تشریح بڑی پیاری محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں ضرورت سے مراد قضاء حاجت ہے۔ اس وقت تو مسجد نبوی کے اندر یہ سلسلہ نہیں تھا نا کہ واش روم کا اہتمام بھی مسجد میں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا صحابہ کرام کو جب قضاء حاجت کے لیے ضرورت پیش آتی تو پھر مسجد سے باہر نکل جاتے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں، مثال کوئی معتکف آدمی ہے، اس کے دانت میں درد شروع ہو گئی یا اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ فوراً اس کو ڈاکٹر پہ لے جانا پڑا، تو یہ بامر مجبوری، لیکن بلا وجہ مسجد سے باہر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں لطیفہ سنانا مناسب سمجھوں گا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ میں اس وقت پڑھتا تھا تو ایک مسجد کے اندر، مسجد کے جو واش روم تھے وہ مسجد کے اندر نہیں تھے، وہ مسجد سے باہر تھے، باہر سے جانا پڑتا تھا، گیٹ سے نا باہر جانا پڑتا تھا۔ اب وہاں پہ رمضان کا مہینہ بھی گزرا، تو وہاں پہ کیا ہوتا، جو معتکف آدمی تھا اعتکاف والی حالت والا، وہ کیا کرتا کہ افطاری کے بعد، اب آپ کو پتہ جو بندہ اسموکر ہوتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس کو سگریٹ کے بغیر نہ روٹی کھائی جاتی ہے نہ روٹی ہضم ہوتی، حتیٰ کہ وہ واش روم میں جائے تو اسے قضاء حاجت بھی نہیں آتی۔ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، وہ واش روم کے اندر بھی سگریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی ٹینشن ہے تو تبھی وہ سگریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری مشکلوں کا حل اسی سگریٹ کے اندر۔ باہر کیف وہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اعتکاف کی حالت میں بندہ بیٹھا ہے، اب واش روم میں جانا ہے باہر سے، وہ کیا کرتا ہے کہ افطاری کے بعد واش روم میں جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، باہر کھڑا ہو کے سگریٹ لگا لیتا ہے، اور جب سگریٹ پی لیتا ہے پھر واش روم میں چلا جاتا ہے، اور واش روم سے نکل کے پھر ایک سگریٹ لگاتا ہے، سگریٹ پورا پی کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا کہتا ہے، میں مجبوری کی حالت میں نکل رہا ہوں، میں کون سا کوئی شوق سے نکل رہا ہوں۔ یعنی یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں انسان کو حت الوسع مسجد کے اندر ہی رہنا چاہیے، بلا ضرورت ایسا کوئی معاملہ، لا بدہ الفاظ ہیں کہ ایسا معاملہ جس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے، اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، وگرنہ مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ اگلا مسئلہ جی اعتکاف لیلاً، صرف رات بھر کے لیے اعتکاف کرنا، یعنی ایک رات کا اعتکاف کرنا۔ ان عمر رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا انہوں نے، کنت نظرت فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک نظر مانی تھی، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں بیت اللہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ قال فاوفی بنذرک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی نظر پوری کر لے۔ اب ایک رات کا اعتکاف ہے جی، اس سے پتہ یہ چلا کہ اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر معتکف آدمی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس سے اس کا اعتکاف متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام ہے۔ صبح صادق سے وقت یہ روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مغرب میں افطار ہو جاتا ہے، جبکہ اعتکاف تو 24 گھنٹے، اعتکاف 24 گھنٹے۔ اگلی دلیل بھی دیکھیے گا، آگے آ رہا ہے مسئلہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یہ ان کا موقف درست نہیں ہے، آگے حدیث آئے گی۔ الاخمیۃ فی المسجد، اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف، بڑی قابل غور حدیث ہے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، فلما انصرف الى المکان الذي اراد ان یعتکف فیہ، آپ اس جگہ پہنچے جہاں پہ آپ اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اذا اخبیۃ، تو وہاں چند خیمے دیکھے، خباء عائشہ و خباء حفصہ و خباء زینب، وہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے۔ فرمایا آل بر تقولون بہن، کیا تم ان میں نیکی سمجھتے ہو؟ ایک الفاظ میں ہے کیا دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہو؟ فرمایا ثم انصرف، آپ وہاں سے چلے گئے، فلم یعتکف، آپ نے اس سال اعتکاف ہی نہیں کیا۔
دیکھا دیکھی کام کر رہے ہو. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شوق سے کام ہوتا کہ وہ بیوی بیٹھ رہی ہے میں بھی بیٹھوں گی, میں بھی آپ کی بیوی ہوں, میں بھی آپ کی بیوی ہوں, لہذا دیکھا دیکھی سارے اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں. فلاں میرا دوست بیٹھ رہا ہے, فلاں میرا بیلی بیٹھ رہا ہے, میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, میرا کزن بیٹھ رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. ہمارے جامعہ کے اندر بھی, یونیورسٹیوں کے اندر بھی, اسکول کالج کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارا کیونکہ جامعات کے ساتھ زیادہ تعلق ہے, جامعات کے اندر طلبہ داخل ہوتے ہیں نا, بعض طلباء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں داخل ہوئے ہیں جامعہ میں, وہ کہتا ہے جی میرا کزن آیا تھا میں بھی اس کے ساتھ آ گیا. اچھا ہوتا یہ ہے وہ جو پڑھنے کے لیے خود بخود آیا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے, جو دیکھا دیکھی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, وہ جامعہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا دل ہی نہیں لگا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, مجھے یہ مضمون بڑا مشکل لگتا ہے, یہ مضمون بڑا مشکل لگتا ہے. تو جب تک کسی چیز کا اپنے طور پر شوق پیدا نہیں ہوگا اس چیز کا کما حق ہو حق ادا نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ ہی اتروا دیا اور آپ نے اس سال اعتکاف ہی نہیں کیا, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عبادت دیکھا دیکھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ شوق کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر حتی اعتکف عشرا من شوال, یہاں تک کہ پھر آپ نے ماہ شوال میں 10 روزہ اعتکاف کیا. یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس بات کا شوق رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اعتکاف کرنا چاہیے, کہتے ہیں سنت ہے. تو پھر شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ بھی تو سنت ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی بندے کو شوال کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھا ہو؟ کیوں جی؟ وہ ہمارے ایک استاد ہیں, وہ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے نا, میں کہنے لگے ہمارے استاد کہنے لگے کہ بعض لوگ ہیں نا وہ کچھ چیزوں کے اندر وہ سنت کا نام لیتے ہیں. مثال کہتے ہیں جی کھجور کھانا سنت ہے. کھجور کھانا سنت نہیں, اس دور میں غذا ہی یہ تھی, ہے ہی یہ غذا تھی. اچھا جی بال بڑے رکھنا سنت ہے, اس معاشرے میں چلتا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بال بڑے تھے. اچھا کہتے ہیں ان لوگوں سے اگر سنت کا صحیح پتہ کرنا ہو نا کہ یہ واقعی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ان کو کہیں کہ آپ گدھے کے اوپر سواری کر کے دکھائیں, پتہ چل جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے گدھے پہ بھی سواری کی. اگر تو یہ گدھے پہ بیٹھ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً اس کے اندر سنت کا جذبہ ہے. اور اگر یہ کنی قدر آ گیا, آگے لگ کے بھاگ گیا, وہ کہے گا اللہ میری تو یہ شان نہیں ہے, تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سنت کے معاملے میں ذرا کمزور ہے. بہرکیف میں نے یا آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا ہو. یہ بھی تو سنت ہے, اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے. جس کو رمضان میں موقع نہیں مل سکا وہ شوال کے مہینے میں بیٹھ جائے, لیکن بیٹھے کون؟ اکیلا, وہ بھی مسجد کے اندر. وہ کہتے ہیں کلے نے بانگا دینی ہے, دوست یار ہوں تو دل لگا رہتا ہے, چلے باتیں شاتیں ہو جاتی ہیں, ادھر ادھر ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, اس معاملے میں ہم کمزور ہیں. اگلا مسئلہ جی حل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد, کیا معتکف آدمی اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ عن صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں, فرماتی ہیں کہ انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد, آپ آخری عشرے میں مسجد میں معتکف تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئی. فتحدثت عنده ساعتا, وہ کچھ دیر کے لیے آپ سے گفتگو کرتی رہی. ثم قامت تنقلب, پھر وہ اٹھیں کہ وہ گھر چلی جائیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها يقلبها, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں پہنچانے کے لیے ساتھ ہی اٹھے. حتی اذا بالغت باب المسجد عند باب ام سلمہ, تو جب آپ مسجد کے دروازے کے قریب ام سلمہ کے دروازے کے پاس پہنچے, مر رجلان من الانصار, انصار کے 2 آدمی بھی وہاں سے گزر رہے تھے. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کہا. فقال لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے کہا, علی رسلکما, ٹھہر جاؤ, رکو بھائی ذرا بات سنو. انما ہی صفیہ بنت حیی, یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہے نا یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہے. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ, یہ کلمہ تعجب ہے عرب کے اندر. وہ دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ بلا ہم آپ کے اوپر بدگمانی کریں گے. وقبر علیہما, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم, تو آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان میں گردش کرتا ہے. وانی خشیت, مجھے یہ ڈر لگا کہ
کہ ان یقذف فی قلوبکم شیئا، کہ وہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی وسوسہ نہ ڈال دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے ہر چیز کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دینا پڑتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کشتی میں جا رہے تھے، جیب کے اندر دینار تھے، ایک آدمی نے دیکھا تو بے ایمان ہو گئے، اس نے شور مچا دیا، جی میرے نا پیسے چوری ہو گئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگا جی وہ اس طرح تھیلی میں ہیں، دینار ہیں، اور آپ تلاشی دیں صاحب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کے دل کے اندر کھوٹ آ گئی، پیسے اپنے تھے لیکن اس کی کوئی نشانی تو نہیں تھے، سونے کے سکے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے چپکے سے وہ تھیلی جو ہے وہ سمندر میں گرا دی، اپنی دولت تھی لیکن سمندر میں گرا۔ جب تلاشی لیتے لیتے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی تلاشی لی تو نہیں ملے، اس نے بہانہ بنا دیا شاید جی کہیں اور گر گئے ہوں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اگر یہ قدم نہ اٹھاتے تو حدیث کے معاملے میں ان کے اوپر الزام لگ جانا تھا، جس سے ان کا کردار داغدار ہو سکتا تھا۔ لہذا اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے بھی انہوں نے بہا دیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں عزت لکھی نہ ہزاری، تو عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور شیطان کب ایک منٹ سے پہلے وسوسہ ڈال دے۔ واقعہ تو بہت سارے ہیں، آج سے 2 سال قبل لاہور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون کو نا ان نون نمبر سے فون آنا شروع ہو گیا، تو وہ پہلے تو فون نہ اٹھائے، پھر اس نے فون اٹھایا تو وہ آگے سے یاریاں لگانے کی کوشش کرے، تو وہ خاتون کہتی رہی کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، تیری مہربانی ہے مجھے فون نہ کیا کر اور بلا وجہ تنگ نہ کیا۔ تو وہ آگے سے کوشش کرتا رہا عشق لڑانے کی، وہ ہر بار یہی کہتی رہی۔ آخرکار ایک دن شوہر کو پتہ چل گیا، شوہر کو میسیج اس کے آئے ہوئے تھے بڑا عجیب قسم کے۔ اب یہ بدگمانی پیدا ہو گئی، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیگم کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ طلاق دے دی، فارغ کر دیا۔ ہاں جی، وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہوا، حتیٰ کہ اس نے بعد میں خبر یہ آئی کہ اس نے بیوی کو قتل بھی کر دیا۔ تو اس عورت کے جب گھر والوں کو پتہ چلا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیں نا، 2 جانیں ایک بدگمانی کی وجہ سے حوادثات زمانے کی نظر ہو گئی، اور بچوں کا مستقبل الگ سے برباد ہو گیا، چند لمحوں کی اپنی جو ہے وہ عشق کی کہانی لڑانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے کیا سے کیا وہ حادثے کا مڑاسا بن گیا۔ تو اس طرح کی جو بدگمانیاں ہوتی ہیں یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اس لیے اپنے ذہنوں کو انسان کو صاف رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو خاص طور پر روک کر اس بات کی وضاحت کی کہ کہیں تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ نہ آ جائے، میں نے اس لیے وضاحت کی۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معتکف آدمی مسجد کے دروازے تک کسی ضرورت کے تحت آ سکتا ہے۔ اگلا ہے الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان، رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، تو جس سال آپ فوت ہوئے، اعتکف 20 یوما، تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے اگرچہ آخری عشرہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمیں اس بارے میں بڑی قلت نظر آتی ہے کہ بہت سارے اس سال ہمارے وہ بزرگ تھے، ایک حاجی شفیع صاحب، انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے، انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ بہرکیف اعتکاف بڑی ہی عظیم الشان یہ عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر وہ آتی ہے، وہ رات جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور رمضان، روزہ، یہ ساری برکتیں اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔